کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اللہ رب السلام اللہ میدان ہمارے اور اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سارا کچھ ان کو دے دیا. ابھی میرا قرآن بھی نازل ہو گیا اور شاید مکمل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک وہ ساری چیزیں پہنچا دیں جو آپ نے پسند فرمائیں. عبادات کے ذریعے اپنے قرب دیا کہ بندگی میں لگ جاؤ تو قریب آ جاؤ گے. اور عبادات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں، تصور یہ رہا کہ سب ایمان، یعنی ہم ایمان لے آئے، مسلمان ہیں، عبادات کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل ہے. لیکن اللہ نے اور سارے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک وہ سب چیزیں تو پہنچا دیں کہ اور بھی قرب کے ذریعے یہاں کہ عبادت تو سب سے اعلیٰ اور بہت بڑی بات ہے نا. اب ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. ساری عمر سے بچپن سے سنا وہ کیا سنا کہ بھائی مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. اب تم مسکرانا ہے تو کسی کا خرچ نہیں، کسی کا وقت نہیں لگ رہا، اس میں کچھ بھی نہیں، اس میں خرچ ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا اس میں. بھائی کو دیکھ کے نظر آ کے سامنے ملاقات ہوگی، اس کے لیے مسکرا دینا کچھ صدقہ کے برابر قرار دے دیا. تو صدقہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے ثواب حاصل ہو رہا ہے. یعنی کہتے ہی ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ صدقہ کرنا ثواب ہوتا ہے. کتنے طرح کے صدقے ہوں گے. راستے میں جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، محل میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، کوئی چیز ایسی راستے سے ہٹا دی مخلوق کو جس سے تکلیف اور نقصان پہنچے، وہ ہٹا دیا آپ نے تو اس میں ثواب رکھ دیا. بھائی اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو ہر چیز میں وہ ایسا اپنے سے قریب کرنے کے لیے اور اپنے سے جوڑنے کے لیے بندگی اختیار کر کے تم ہماری طرف آ جاؤ، ہر بات میں لگا نہیں. ورنہ کیا تھا وہ اینٹ اگر یہ جھاڑیاں پڑی تھیں یا کوئی ایسی چیز تھی آپ نے ہٹا دی، تھوڑا وقت لگا اور آپ راستہ صاف کریں آگے چلے گئے. اس کی عادت ہو جائے کہ کوئی پیچھے آ رہا ہوگا، کوئی مخلوق ہے جس سے تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی ضعیف ہے، ہمیں کچھ بھی اس کو کہہ دیں تو وہ اختیار کر لیں. اب اس عمر سے عادت پڑ جائے گی تو ساری عمر کرے گا اور وہ اتنی پختہ ہو جاتی ہے پھر وہ عادت ہے کہ وہ پھر سلام کرنے کی اس کی عادت. کتنی دفعہ بھی دن میں ملاقات ہو جائے، سلام پہ رواج جو دیا گیا سلامتی کی دعا ہے، تو کس قدر اس کی اہمیت بتائی گئی کہ وہ تم سلام کو رواج تو دو طرفہ ہے. سلام کیا اس نے اس کا جواب دیا تو اس کو بھی عبادت میں شمار کر دیا کہ تم اس سے تمہارے دلوں میں محبت ہوگی اور تم کسی کو قریب ہوگے تو پھر کیا ہوگا، تمہارے اخلاق اچھے ہوں گے، تمہیں محبت آئے گی، تمہیں پیارا ہے، لوگ تعلق ہوگا. جڑے اتنے محلے میں ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے سارے، لیکن آپ ان کو سلام کرتے رہے آتے جاتے تو کیسی ان سے ہو جاتی. تو ایک بات آتا ہے ان سے دوستی ہو جاتی، پھر ان سے گپ شپ ہوتی ہے، پھر ان سے دوستانہ ماحول میں وقت گزرتا ہے. تو بھائی ان سے 50 سال ہو گئے تعلق ہوئے، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے بھائی آپ اتنا دیری کا تعلق ہے. اور اللہ کے لیے نسبت سے ہو تو اس کی تو بہت پختگی اور بہت یعنی اس کی الگ فضا ہے. تو اپنے قریب کرنے کے لیے جتنے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے کیا چھوڑ دیا؟ بڑے معاملات کی عبادت ہاتھ نقشوں سے کریں، دوڑ کے کریں، اس کی بھی درجے رکھی ہے اور اس میں بھی بڑھاتے رہتے ہیں. ابھی رمضان گزرے کتنی عبادات بڑھ گئی، اسکار لوگوں نے بڑھا دیے، تلاوتیں بڑھا دی، تراویح کے موقع آ گئے، تہجد پڑھیں، اور ایک جماعت سے نماز پڑھیں تو اس کی کئی گنا ثواب زیادہ بڑھا دیے. اسکار ملنے لگے تو وہ تو مجموعہ وہ پتہ چلا کہ رمضان میں صرف اتنے کرا دیے کہ ابھی حج کا موقع آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اعلان بھی کر دی، کھلا اعلان، سب بہت واضح، بہت وہ اعلان کر دی کہ بھائی حج پہ تم گئے یوم عرفہ تو تم بالکل پاک صاف ہو گئے جیسے آج یہ دنیا میں تم آئے، اگلے پیچھے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ ایسا کیا بات ہوگی؟ ہم یہاں سے محنت مشقت کر کے احرام کی حالت میں پہنچے اور 5 دن وہاں گزرے حج کے اور ارکان حج کے ادا کر رہے ہیں، قربانی بھی اس میں شامل ہے، سارے ارکان ہو رہے ہیں. اگر ہمارے اور میدان عرفات میں پہنچ گئے، وقوف عرفات ہو گئے، تھوڑی دیر گھنٹے بھی نہیں گنے جا رہے ہیں. تو اتنا جب ہجوم ہوتا ہے تو پہلے کم ہوتا ہے، بس وقت کے ساتھ سے بڑا کروڑوں لوگ 2 گھنٹے کے لیے پہنچا، کوئی
2 گھنٹے کے لیے پہنچا ہے، کوئی 3 گھنٹے کے لیے پہنچا ہے، لیکن وہ وقوف عرفات ہو گئے اور اس کے لیے اعلان کیا ہو رہا ہے تمہارے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف ہو. تیار بیٹھے تھے، تمہارے آنے کی دیر تھی. یعنی ہم تصور کریں کہ ہمارے آنے کی دیر تھی، عرفات کے میدان میں پہنچے اور تمہارے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف ہو گئے. ابھی وہاں کیا کرا تم نے بیٹھے؟ دعائیں مانگی، کچھ نمازوں کے وقت کچھ نمازیں ہوتی نا وہاں حاضر ہو گئے ہیں. تو دادا سردی کے دن میں بھی آیا، برسات بھی ہوئی، کسی نے بتایا کہ بہت گرمی تھی، تو کوئی آگے بتا رہا ہے اس سال بہت بارشیں بھی ہوئی. تو یہ سب موسم بھی گزرتے رہے اور منع کیا کہ بھائی تم تکلیف ہو تو تم تکلیف کا ذکر نہ کرو، واپس آ گئے. اس سے اچھا اثرات نہیں پڑتے. لوگ وہاں کے واپس آ کے تکلیفوں کا ذکر. تم کہاں گئے تھے بھائی؟ تم اس میدان سے ہو گئے. میدان تھا وہ کوئی محل نہیں تھا. اگر یہ ہوتا کہ کوئی بادشاہ کے محل میں تم رہے، تم نے سارا دن کھایا پیا، تم بہت آرام سے رہے، ایسا بھی نہیں تھا. وہ تو خیمے لگے اور تم نے کوئی کپڑے بھی نہیں پہنے تھے، جو سوٹ بوٹ میں تھے تم تقریب میں کہتے کیا احرام کیا رکھنے تھے. یعنی جو وہاں جا کے تو سبھی کچھ بدل جاتے، سر پہ ٹوپی بھی رہیں گے سر، اور ہوا بہتا اور وہ اتنا دی دھوپ پیاس. اس کے بدلے میں اللہ کیا دے رہے نام کہ آج تب تم پاک صاف ہو گئے، جب وہاں سے لوٹو گے کچھ بھی تمہارے ذمہ نہیں. نمازیں یہاں بھی پڑھ لیتے ہیں. ان دونوں میں آج کے دن میں لوگ روزے بھی رکھتے ہیں. اس کی فضیلت تو انعامات دیتے 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 اتنا قرب چاہ رہے ہیں کہ بندہ اتنا میرے قریب آ جائے کہ کوئی بھی اس کو مانے نہ ہو، بس وہ اور اللہ ہو. اتنا قرب دیر بر رات. اور آپ دیکھیں آدھی سے واقعات، صحابہ کے واقعات، کن کن موقع پہ کیا کیا ملا. یعنی آپ وسلم کے جو ساتھی تھے اور ان کو انعامات میں کیا مل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب تھے اور آئے ہوئے تھے، دن بات ہوئی کہ صحابی کا جو خرچہ بہت بڑا ہے اور وہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، غلامی تھے نا پہلے. تو آپ صلی ان کے ہمارے ایسے ہی مفہوم ہے کہ وہ کویس کے وہ جنت میں ان کی قدموں کی آہٹ سنی. اور وہ بھی شاید مفہوم ایسے ہی ہے مول صاحب اپنے سے آگے. تو آپ دیکھیں مقامات بندوں کو کہاں سے کہاں شروع بات ہوئی کہ اپنا قرب فرما رہے ہیں، اپنے قرب دینا چاہ رہے ہیں، اور تو کتنا قریب کرنا چاہ رہے ہیں.